حرمت روح پیغمبر ایک نظر سلیمان، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، در ہے بسترا ذکر دید کرم کشا، یا سلطان سید اشرف جہانگیر، دست منظار نہ تماگیر، اور کھلا ہے فیض سمنانی، عجب ہے شان رحمانی، تصدق آل اشرف کا مٹا دو سب پریشانی، تصدق آل اشرف کا مٹا دو سب پریشانی، تصدق آل اشرف کا مٹا دو سب پریشانی۔ میرے ملت کے شہدائیوں، باد توحید کے متوالے اور اللہ کے پیارے پیارے بندوں، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک، کسی بھی عقیدے کا آدمی ہو، مگر سب کے سب بندہ تو اللہ ہی کے روح مومن ہو، حضرت توجہ چاہوں گا، یا عطا ہے بابو، یا روح کافر ہو، نیک لوگوں کی روح اللہ فطرت اسلام، روح جس سے اس انسان کی تحفظ و بقا ہے، جس کی بدولت ہم زمین پر چلتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو لوگ مجھے انسان کہتے ہیں، آدمی کہتے ہیں، اور جب آدمی کہتے ہیں تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پنجابی، گجراتی، جرمنی، فارسی، کوئی بھی ہو، آدمی میں سب داخل ہے۔ تو تخلیق میں، پیدائش میں ہم سب یکساں ہیں، برابر ہیں، کلو ولد یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے ملت کی شہدائیوں اور اللہ کے نیک بندوں، ان بندوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی رہبری کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ان کے دکھ اور درد اور پیرے کو ہرنے کے لیے، انہی میں سے کچھ ایسے لوگوں کو پروردگار عالم پیدا کر دیتا ہے جو سارے بندوں میں ممتاز ہوتے ہیں، ایک انوکھی شان کے مالک ہوتے ہیں، ایک نرالی شان کے مالک ہوتے ہیں۔ اس میں انبیاء، اولیاء، غوث، قطب، اقطاب، ابطال، اوتاد، تمام اللہ کے نیک بندے۔ انہی بندوں میں سے اللہ رب العزت کے نعمتوں میں سے ایک نعمت حضور سید شاہ اعظم اشرف عرف اعظم بابو تھے، جو حضرت کے بڑے اعظم بابو کبھی اپنی حیات ایسے بدلتے تھے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تصویر میں ظاہر ہوتے، اور کبھی ان پر غوث اعظم کا فیضان ہوتا تھا، کبھی ان پر مولا علی شیر خدا کی عظمتیں ظاہر ہوتی۔ ایک عرس کا زمانہ اپنی پوری شباب میں تھا، ہم لوگ دربار نورانی حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے واپس پلٹے۔ ہمارا اور ہمارے آقاؤں کا یہ مجاز ہے کہ جب مخدوم سمنا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم لوگ پیادہ جاتے ہیں، ننگے پیر جاتے ہیں، اپنی پاؤں سے چل کر جاتے ہیں۔ پوری بھارت میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد جب مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، ہم لوگوں کی تو ایک مکتے کی شکل، اولاد ہو کر، جانشین ہو کر، ان کی نعمتیں ہمہ وقت ہماگیر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن دربار کا یہ ادب ہے کہ جب ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
سرزمین پر حضرت وارث عالم پناہ کا نام سنا ہوگا، دیما شریف کی سرکار کو، اور ان کی ذات ایسا متفق علیہ ذات ہے کہ جسے یکساں ہندو دھرم کے لوگ بھی مانتے ہیں اور مسلمان مذہب کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ جب وہ بارگاہ نورانی حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں حاضر ہوئے تو صحن عدالت کی پہلے سینے پر انہوں نے بوسہ لیا اور اپنی محبت کی پیشانی جو نور ولایت سے منور تھی اس کو جھکایا اور نیچے ہی سے کھڑے ہو کر نظر بارگاہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں پیش کیا۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ کا ڈنکا پوری بھارت میں اور پوری دنیا میں بج رہا ہے، آپ اوپر کیوں نہیں جا رہے؟ تو سرکار وارث عالم پناہ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اتنے مقدس اور اتنے بلند پایا ولی ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی یہ ہمت و طاقت نہیں ہے کہ آپ کی چوکر تک پہنچ جائے۔ اتنے پاک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ وہ اتنے پاک ہیں، اتنے مقدس ہیں، اتنے پوتر ہیں کہ میری حیثیت نہیں کہ میں اور ان کی قدم کو چھو سکوں، ان کی چرن کو چھو سکوں، ان کی پاک کا بوسہ لے سکوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ وہ ولی کامل اور خدا کا محبوب بندہ ارشاد فرما رہا ہے جس کی ذات سے شریعت کے ہر احکام اٹھا لیے گئے تھے اور وہ شریعت کی پہل سے بالا تھے۔ ان کا ادب مخدوم پاک کی بارگاہ میں ہے۔ تو یہ سرکار مست و الست حضور سید شاہ اعظم اشرف نور اللہ مرقدہ، یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ سرکار مست و الست صحن عدالت تک جایا کرتے تھے، آستان روح آباد تک جایا کرتے تھے، مگر بہت کم اوپر جایا کرتے تھے۔ اس لیے جب مخدوم پاک کی طلب بڑھتی تھی کہ شہزادے آ جاؤ، حکم ہوتا تھا مخدوم اشرف کا تو وہ سلطان ہے، غوث العالم ہے، اللہ کے محبوب ہے، ان کا حکم نہیں ٹالتے تھے۔ لیکن جب اوپر جاتے تھے تو اتنی ادب کے ساتھ جاتے تھے جس نے دیکھا اسی نے دیکھا۔ یہ سرکار اعظم اشرف کی ذات و ذات ہے جن کی مثال قرآن کے مقدس الفاظ میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے 23ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں جنت میں گاؤ اور تکیا لگائے ہوئے بیٹھی ہوں گی۔ اس سرکار مست و الست حضور سید شاہ اعظم اشرف، کیا کرم ہے میرے آقا اس فقیر بے نما پر آپ کی ذات کا، جس نے ایک جھٹکے میں پورے بھارت میں مشہور کر دیا، اور یہی نہیں جس کی ایک نگاہ ناز نے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا مقبول بنا دیا۔ 2006 میں مجھے سرکار اعظم اشرف نے جب حج کے لیے مدینہ طیبہ کا مسافر بنا کے بھیجا تو قسم وحدہ لا شریک کی آج اس راز کو میں ظاہر کر رہا ہوں، قریب 8 سال کا زمانہ گزر جانے کے بعد، کہ جب میں مدینہ شریف میں پہنچا تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑی، نہ کسی پہچان کرانے والے کی ضرورت پڑی، بے ساختہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس پہ حاصل ہو گیا۔ جہاں تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی، ایک جھٹکے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فقیر حاضر ہو گیا، اور وہاں ایک مدنی ترجمان بھی ملا، مجھے سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا ابو بکر، ہے نا عمر، یعنی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ منور یہاں ہے، یہاں حضرت ابو بکر کا رویہ منور ہے، اور یہاں حضرت فاروق اعظم کا رویہ منور ہے۔ وہ اعظم اشرف
مخدوم پاک کی بارگاہ سے واپس آنے کے بعد ایک لوگ ضد کیے نکاح کے سلسلے میں۔ تمام شیخان خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تمام علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس فقیر کو حضرت نے بلایا تو میں اعظم اشرف کی طرف سے میں حقدار بنا اور لڑکی کی طرف سے درگ جوت کے ایک صابر بابا تھے وہ بنے۔ میں نے کہا بارات آئے گی اور آ چکی ہے، دولہا موجود ہے، اے جنتی دولہے، اے خدا کے محبوب، اے مخدوم سمنا کے پیارے، اے مولا علی کے راج دلارے، اے غوث اعظم کی آنکھوں کے تارے، آج اپنی لحد میں ہو کر اور اس خانقاہ میں آپ کی روحانیت کے سائے میں فقیر عرض کر رہا ہے۔ وہ ایک عجیب منظر تھا۔ میں نے صابر بابا سے پوچھا جو درگ جوت کے رہنے والے تھے، بولو آپ لوگ چاہتے کیا ہو؟ آپ کی کوئی مانگ ہے یا سادی طور پہ شادی ہو جائے گی؟ صابر بابا جیسا مانگنے والا اعظم اشرف کی محفل میں بیٹھ کر انہوں نے کہا حضور ہاں بالکل ہمارا مطالبہ ہے اور ہم بالکل مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بولو آپ کی طلب کیا ہے، آپ کی مانگ کیا ہے؟ یہ دولہا بہت نرالا ہے، یہ دولہا بہت انوکھا ہے، یہ دولہا بہت پیارا ہے، مخدوم سمرا کی آنکھوں کا تارا ہے، مولا علی کا راج دلارا ہے، نبی پاک کا چہتا ہے، محبوب خدا کا محبوب ہے۔ تو کہا میری ماں کی بہت پیاری ہے۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا کل بروز محشر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا اور نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، سب کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی، تو ایسے عالم میں ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری مانگ یہ ہے کہ اس دولہے کے صدقے میں خالق کائنات ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مولانا حافظ صاحب زندہ باد۔ اس دولہے کے صدقے میں خالق کائنات ہماری مغفرت فرما دے، ہم سبھی گنہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما دے، اور ان کے صدقے میں ہم سب سائلوں کے ہر نیک اور جائز مرادوں کو پوری کر دیں۔ آمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ۔ میں نے اس مست و الست سے ایک مزاحانہ انداز میں عرض کیا بولو دولہا میاں۔ وہ مسکراہٹ جسے دیکھ کر فرشتے بھی مسکرا اٹھتے۔ انہوں نے مسکرا کر یوں ہاتھ بلند کیا فضا میں، ہم نے کہا منظور ہے، سبحان اللہ، اور پھر مجھے نکاح پڑھانے کے لیے حضرت نے حکم دیا تو میں نے دولہن کو جنت کی رئیس ملکہ جو ہے میں نے طلب کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس جنتی حور کے ساتھ سرکار اعظم اشرف کا عقد کیا گیا، اور حضرت نے قبول فرمایا، جوہرے کھلائے، انگوٹیاں پہنائی، رومال پہنایا، اور انہوں نے جب اس جنتی حور کو قبول فرمایا تو میرا وہی ماتھا ٹنکا۔ سبحان اللہ، سرکار بڑے حضرت مجھے سید خلیق اشرف صاحب کے ہاں تلاش کر رہے ہیں، ذل میاں صاحب کے ہاں تلاش کروا رہے ہیں، ہاشمی میاں صاحب کے ہاں تلاش کرا رہے ہیں، اور ہم ان کی گود ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت نے حکم فرمایا بیٹا کیا آج مجھے کو تقریر کرنے پڑے گی؟ میں نے حضرت کی طرف اشارہ کیا، قدموں کا سرکار اعظم اشرف کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینا تھا کہ اس تاجدار ولایت نے، اس محبوب مخدوم سمنا کے راج دلارے نے کہانا گویا کہ رب تبارک تعالیٰ نے دنیا ہی میں سید اعظم اشرف کی دلہن اگر بنائی تو رئیس ملکہ کو جنتی ہوا، سبحان اللہ، اعظم اشرف کو صرف کچوچوں میں سید شاہ اجمل
इमाम हुसैन के साहबजादे ही की शक्ल में ना देखो, वो अल्लाह के महबूब के महबूब, वो जन्नती हूरों के प्यारे थे, और वो जन्नती जन्नत में रहने वाले तमाम जन्नतियों की आंखों के प्यारे थे। ये सैयद शाह आज़म अशरफ हुजूर अजमलुल उलमा है। सैयद आज़म अशरफ आपके शहजादे हैं, छोटी सी उम्र है, 4 साल या 5 साल की। आपने घर के बगल जो नल देख रहे हो वहां पहले एक कुआं था, है ना? वहीं बैठ जाइए। आप मेरी तरफ देखो, वहां एक कुआं था। मेरे हजरत खुद बयान फरमा रहे हैं, ये चाक जिसका था इस वाक़े के वही रावी हैं। मेरे सरकार ने फरमाया, बेटा एक दिन इत्तेफाक से बाद नमाज असर, मगरिब और असर की बीच में हम अपनी पश्चिमी दरवाजे से निकले तो मैं क्या देखता हूं कि आज़म अशरफ कुएं में झुक कर अपने सीने तक का सारा जिस्म कुएं में डाले हुए थे। अल्लाह जाने वो जेरे जमीन रहने वाली मखलूक से बात कर रहे थे या अल्लाह के किसी मखसूस औताद से बात कर रहे थे। ये तो आज़म अशरफ समझे या उनके जद्दे करीम समझे। हजरत ने फरमाया, मेरे दिल में खतरा गुजरा कि अगर मैं आवाज देता हूँ, नन्ही सी उम्र है, कहीं ऐसा ना हो ये कुएं में छलांग लगा दे। सरकार फरमाते हैं कि मैं गया कुएं के करीब और पहले मजबूत मैंने उनकी दोनों बाजुओं को पकड़ा और पकड़ने के बाद पहले आज़म अशरफ अपना सर से लेकर सीना तक कुएं के अंदर दाखिल किए हुए थे और मैं दुनियावी तरीके से उनको दहशत ज़दा करने के लिए मैंने बाजू पकड़ा और उनका जिस्म कुएं के अंदर डाल दिया। मगर ऐसी हालत में मैं आज़म सरकार को क्या देख रहा हूँ कि पानी की सतह पर, पानी के ऊपर जो उनकी तस्वीर छपी हुई थी, उस तस्वीर से वो बात कर रहे थे। यानी पानी पर जो तस्वीर छपी हुई थी उससे आप बात कर रहे थे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी बचपन में सरकार सैयद शाह आज़म अशरफ रात की तारीकी में निकल जाया करते थे और वो अल्लाह की दूसरी मखलूक के साथ खेल खेला करते थे जो हमारी नजरों से पोशीदा है। और आज ये सरकार आज़म अशरफ जब इस दुनिया से चले गए और वालिद माजिद ने रो रो कर उनकी फिराक में अपनी माबका जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आज़म अशरफ ने बशारत दिया, अगर मुझे यह मालूम होता कि मेरे जुदाई पर मेरा घर मातम कदा बन जाएगा। हम ऐसे भी बाहर थे, खल्क़े खुदा की हम कल भी इमदाद कर रहे थे और आज भी मैं इमदाद कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं जमीन की पीठ पर चलता था तो एक घर तक महदूद होकर रहता था, एक शहर तक महदूद होकर रहता था, एक सूबे तक महदूद होकर रहता था या एक मुल्क तक महदूद होकर रहता था। मेरे रब ने फरमाया, मेरे बंदे खास, अगर तू लोगों की नजरों से छुप जाता है तो पूरी दुनिया के लोगों की रहनुमाई करेगा, सारे बेसहारों के सर का सहारा बनेगा और बेसाया लोगों के सर का तू साया बनेगा। इस मोहब्बत को देखकर मैंने ये रज़ा कबूल की। अगर मुझे ये मालूम होता कि मेरे वालिद माजिद अपने इस पीराना साली पर मेरी जुदाई में एक मोर की तरह इस तरह से कूकेंगे कि पूरी शब और रोज मेरी जुदाई में वो आंसू ही बहाया करते तो मैं ना पता चला आज़म सरकार की मौत भी उनकी अख्तियार में थी। अगर वो चाहते तो ना जाते और चाहते तो जाके वापस भी पलट आते, जैसा कि अपने उनके दादा का वाक़या था जिसे आपने 12 समाप्त कर लिया है। ए आज़म सरकार के चाहने वालों, तुम किसी भी हालत में हो, इस खानकाह में हो, घर में हो, अगर उनसे सच्ची लगन है,
اور سرکار اعظم بابو کو اگر آپ نے دیکھا ہے، ان کا چہرہ اگر آپ نے اپنی تصور میں جما لیا، اور اگر چہرہ نہیں جما، اعظم سرکار کو یاد کر کے مخدوم اشرف کے وسیلے سے دعا کرو گے تو سرکار اعظم اشرف کی روحانیت اس خانقاہ میں بھی تمہیں ملے گی اور تمہارے گھر میں بھی اس کا نعرہ تکبیر! تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اولیائی گھرانہ ہے۔ نبی پاک سے لے کر آج تک کہیں نبوت کا سلسلہ رہا، کہیں ولایت کا سلسلہ رہا، کہیں غوثیت اور قطبیت کا سلسلہ رہا، لیکن یہ گھر اور ان کا در ایک ایسا در ہے کہ جس در پر قیامت تک ایک نہ ایک ولی اور ایک نہ ایک مجذوب پیدا ہوتا ہے۔ اور آج اے لوگوں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے پہچان لو، اعظم سرکار اگر چلے گئے تو ان کی جگہ خالی نہیں ہوگی، ان کی جگہ پر یہ غلو نہ ہوگا بلکہ حق ہے۔ اعظم سرکار کی نوتنوا میں کافی آمد ہوتی تھی، اور پریڈا سے جب میں نوتنوا کی طرف پلٹا تو میں نے عرض کیا، سرکار آپ تو جب تھے تو ایک بھائی کی طرح سینے سے لگاتے تھے رہے، اور ہم حضرت سے کبھی میں نے اپنی کوئی پریشانی بیان نہیں کی، جب بھی کیا میں نے آپ سے کیا، حضور اب چلے گئے ہو تو اب میرا کیا ہوگا؟ دوستو یقیناً میرے کان میں آواز آئی، اے میرے چاہنے اور جاننے والوں، میں چلا آیا ہوں مگر میں اپنا روح سید احمد اشرف کو دے کے آیا ہوں۔ جو ان کی چوکھٹ پہ آیا وہ میرے در پہ آیا، جو ان سے ملا حقیقت میں وہ مجھ سے ملا، جس نے ان سے حاجت روائی پیش کی اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ اولیائی گھرانہ ہے، یہ صحرا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ بھی منور ہو جائے، چٹین میدان میں چلے جائیں تو وہاں بھی آباد ہو جائے، یہ جہاں ہوں گے اللہ کی رحمت انتصاب ہوگی۔ عقیدت مندو، سرکار سید شاہ اعظم اشرف کے مستانوں، مخدوم اشرف کے دیوانوں، تم جہاں سے جب جس گھڑی بھی انہیں یاد کرو گی ان کی امداد پہنچے گی۔ اللہ کا ولی جیسے دنیا جیسے زمین پر دیکھتا ہے ویسے زمین میں دیکھتا ہے، اور جب زمین کی پیٹھ پر رہ کر زمین کی اندر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کی قوت بینائی اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے اور جب زمین پہ تشریف لاتا ہے تو اسے ایک کشادہ اللہ کی زمین نظر آتی ہے۔ ایسے اے اللہ کے بندو، ہم جب مر جاتے ہیں، اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تو ہماری زمین اور زیادہ کشادہ ہو جاتی ہے اور ہماری طاقت اور زیادہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، محبوب آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے قل الروح من امر ربی، ہر روح اللہ کے حکم ہی سے ہے۔ تو یہ روح یہاں سے نکل کر ذات خدا سے مل جاتی ہے، اور جب ذات نور نور سے مل جاتا ہے تو نور کا پاور دوبالا ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی، میں تمہارا ہوں، میں تمہارا ہوں، تمہیں کربلا کا ہے واسطہ، تمہیں فاطمہ کا ہے واسطہ، دل غم زدہ کا سلام لو یا
العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلی مولا کریم ہم سب لوگوں نے مل کر جو تیری بارگاہ میں خراد عقیدت اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو بھی پیش کی مولا اسے اپنے مقدار سے سب قبول فرما لے آمین مولا ہم سب عاجز بندے ہیں گنہگار بندے ہیں مولا ہمارے گناہ اس طرح سے ہیں کہ اللہ ہم تیری حمد و ثنا نہیں کر سکتے مولا ہم نے اپنی ٹوٹی زبان سے اپنی گناہ بری زبان سے تیرے محبوب کی شان کو بیان کیا مولا اسے قبول فرما لے مولا تیرے محبوب کی محفل ہم لوگوں نے سجائی ہے مولا اسے قبول فرما لے تیرے محبوبین کی محفل ہم سب نے سجائی ہے اسے قبول فرما لے مولا ہم سب لوگوں کے اوپر کرم فرما دے فیض فرما دے ایسی نگاہیں کرم فرما دے کہ ہم سب متحد ہو جائیں ہمارے اندر سنیت پیدا ہو جائے ہمارے اندر ایک اچھا عقیدہ پیدا ہو جائے اولیاء کاملین سے محبت ہو جائے صلحاء سے محبت ہو جائے صالحین سے محبت پیدا ہو جائے مصوبین سے محبت پیدا ہو جائے تیرے جتنے بھی محبوبین ہیں مولا سب سے محبت ہو جائیں سب کے شرف میں داخل ہو جائیں سب کے کرم میں داخل ہو جائیں سب کی نگاہیں کرم میں داخل ہو جائیں مولا ایسا کرم فرما دے مولا آج اس خانقاہ میں جتنے بھی حاضرین مجلس جتنے بھی عورت بوڑھے بچے جوان جتنے بھی سارے لوگ آئے ہیں سے اللہ اب حضور محبوب سبحانی کا صدقہ عطا فرما دے آج سب کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما دے آج سب کے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں ہو اسے پورا فرما دے مولا جو اس میں آصفیات سے بلایات سے روحانیت سے بری طرح سے سے دنیا بھی طور پر مصیبتوں میں گرفتار ہے مولا آج سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے مولا آج ایسی نگاہیں کرم فرما دے کہ آج سب کی دلی تمنائیں پوری ہو جائیں مولا ایسا کرم فرما دے کہ آپ اس مقدس خانقاہ سے جانے والا ہر شخص نیک و صالح بن کے جائے ایسا کرم بن کے جائے کہ ایمان کی دولت سب کو نصیب ہو جائے ایمان میں صحیح طریقے سے داخل ہو جائے ایمان کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر داخل ہو جائے ایسا کرم فرما دے مولا ایسا رحم فرمانے والا کریم تو ہے رحیم تو ہے شفیع تو ہے مولا تو سب پہ نگاہیں کرم فرمانے والا ہے اپنے اسی محبوب و محبوبین کا صدقہ عطا فرما دے غوث العالم کا صدقہ عطا فرما دے غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما دے اور اعظم کا صدقہ عطا فرما دے میرے اعظم کا صدقہ عطا فرما دے میری اعظم کے خانقاہ کا صدقہ عطا فرما دے مولا یہ تیرے محبوب غوث العالم کی خانقاہ ہے یہ تیرے محبوب غوث اعظم کی خانقاہ ہے یہ تیرے محبوب اعظم کی خانقاہ ہے یہ تیرے محبوب حضور قطب عالم جہانگیر ثانی کی خانقاہ ہے یہ تیرے محبوب حضور سید شاہ بکھاری کی خانقاہ ہے یہ تیرے محبوب حضور غازی اسلام کی خانقاہ ہے یہ خانقاہ حضور سید شاہ عماد الدین کی خانقاہ ہے اللہ اپنی انہی محبوبین کا صدقہ عطا فرما دو اسی صالحین کا صدقہ عطا فرما دو آج کوئی بھی بندہ خالی ہاتھ نہ جانے پائے سب کو نواز کے اس خانقاہ سے بھیجو سب کو فیضیاب کر کے اس خانقاہ سے بھیجو سب کو نواز کے اس خانقاہ سے بھیجو اے اللہ
ہم سب گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری عشق و محبت کو دیکھ مولا، تیرے محبوب کے امتی ہیں، اپنے امتی اپنے محبوب کی امتیوں کو اپنے دامن کرم میں سمیٹ لی میرے مولا، ہم سب کو نواز کے بھیج مولا۔ آج ہم سب لوگ دنیاوی طور پہ پریشان حال ہیں، دنیاوی دکھ مصیبت ہم سب میں گرفتار ہے مولا، ہم سب کی ساری مصیبتوں کو دفع فرما دے، جو بھی انسان جس بھی طرف سے جس بھی خواہشات کو لے کر آیا ہے مولا، سب کی خواہشوں کو دور فرما دے، ان کو پورا فرما دے، ان کو خوشیاں عطا فرما دے، ان کو شفائے کامل عطا فرما دے، ان کو شفائے کلی عطا فرما دے، ان کی روزی روزگار میں بے پناہ برکت عطا فرما دے، ان کے ایمان کو صالح عطا فرما دے، صالحین سے محبت عطا فرما دے، ان کے گھروں میں اسلامی ماحول کو پیدا فرما دے، ان کے گھروں کے بچوں میں اسلامی ماحول کو پیدا فرما دے، ان کو ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے دور فرما دے، ہر حرام کام سے ان کو دور فرما دے، چوری زنا ہر برے شراب سے ہر بری چیز سے ان کو محفوظ معمول فرما دے، ان کو ہر گناہ کبیرہ کے راستے سے دور فرما دے، ہر گناہ صغیرہ کے راستے پر سے دور فرما دے، انہیں شریعت پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے، نماز سے اور سارے فرائض سے محبت عطا فرما دے، ساری اپنے محبوب کی سنتوں سے محبت عطا فرما دے، ساری نوافل سے محبت عطا فرما دے، اولیاء کاملین کے راستے پہ بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے، اپنے محبوب بندے حضور غوث العالم حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ سے پوری طرح سے وابستہ کر دے، اس طرح سے وابستہ کر دے کہ ہر گناہ سے دور ہو جائیں، اس طرح سے محبت پیدا فرما دے کہ ان کے دل میں جو محبت قائم ہو میدان محشر تک قائم ہو، ایسی نگاہ کرم ڈال دے میرے مولا کہ ہر طرح سے تیرے محبوب کے دامن سے پوری طرح سے وابستہ ہو جائے، ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے مولا، ہم سب پہ ایسا کرم فرما دے کہ دنیا سے جائیں تو تیرے محبوب کے سچے امتی بن کر جائیں، دنیا سے سب جب بھی جائیں تو پوری طرح سے ایمان والے ہو کر جائیں، دنیا سے جب بھی جائیں تو پوری طرح سے تیرے محبوب کے عشق میں ڈوب کے جائیں، دنیا سے جب بھی جائیں تو تیرے محبوبین کے عشق میں ڈوب کے جائیں مولا، ہم سب تو خطا کار ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں مولا، ہم سے جانے انجانے میں بہت ساری خطائیں لذیذیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ تیرے محبوب کے دامن کرم میں ہے مولا، اسی دامن کرم کا فیض عطا فرما دے، اسی دامن کرم کا صدقہ عطا فرما دے مولا، جو آئے ہیں جیسے آئے ہیں جس طرح سے آئے ہیں لیکن تیرے محبوبین کی عشق میں آئے ہیں، تیرے محبوب پر اپنا ایمان رکھتے ہوئے آئے ہیں مولا، تیرے محبوب پہ جان ساری کرتے ہوئے آئے ہیں مولا، جتنا قدم انہوں نے اپنے گھر سے چلا ہو مولا، آج اتنے ہی کرم کا فیض ان کے اوپر جاری ساری فرما دے، جتنے قدم لے کر چلے ہیں مولا، ان کے قدم کے مطابق ان کو نیکیاں ان کو فضل عطا فرما دے، ان کے اوپر نگاہیں کرم ڈال دے مولا کہ یہ جس طرح سے آئے ہیں اسی طرح سے خوشحال ہو کر جائیں، پریشان حال ہو کے آئے ہیں خوشحال ہو کے جائیں، کریمہ دستگیرہ بے نیازہ سب پہ بے نیاز ہے، سب پہ کرم فرمانے والا ہے مولا، اپنے سارے محبوبان خدا پر، اپنے سارے محبان پر، سارے محبوبین پر کا صدقہ ہم سب پہ عطا فرما دے، سب پر نگاہیں کرم ڈال دیں، جو بھی مراد سے آیا ہو مولا سب کی جھولیوں کو بھر دیں، سب کو ایمان اور علم و عمل کی دولت سے نواز دیں، ان کے اعمال صالحہ فرما دیں، ان کو ہر گناہ کے راستے سے دور فرما دیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں جو عصبیات میں بلایات میں ہر طرح سے ہر برے عمل میں شکار ہو کر آئے ہیں، اے اللہ حضور غوث العالم کا صدقہ عطا فرما دے، جتنے بھی لوگوں نے اس مقدس شراب کو دیکھ کر دعا مانگی مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، سب کو شفائے کلی عطا فرما دے، سب کو ایک نئی زندگی عطا فرما دے، سب کو ایک ایسا فیض عطا فرما دے کہ سب خوشحال ہو کے جائیں، آپ کی در سے آپ کی چوکھٹ سے آپ کی اس مقدس خانقاہ سے ہمیشہ وابستہ رہیں، ہر طرح سے جو بھی تعاون وہ پیش کریں، اپنی محبت کو پیش کریں، اپنے ایمان کو پیش کریں، اپنے عقیدے کو پیش کریں مولا، ایسا کرم
فرما دیں. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان النبی الکریم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا. صلوا علیہ سرمدا صلوا علیہ دائما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین بحق لا الہ الا اللہ.